ناظران، سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی کلاس۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مقیم احمد صاحب۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر کیسا دیکھتے ہیں سیشن کورٹ نے جو ہے عمران خان کی ضمانت معطل نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے 18 تاریخ کو، اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کو یہ احکامات آج جاری کر دیے گئے۔ سر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس پر آپ کی کیا خیالات ہیں اور آپ کا کیا آرگومنٹ ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان کی مقبول سیاسی پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان یا تو اس صورتحال کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں کر سکے، یا ان کے وکلاء اور مشیر انہیں صحیح مشورہ نہیں دے سکے۔ ہم تو کنفیوز ہیں کہ ان کی حکمت عملی کیا تھی۔ بحیثیت ایک لیڈر کے، رہنما کے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسی مثال اور ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کرتے کہ جسے فخر سے ہم دنیا کو دکھا سکتے۔ ہوا یہ ہے کہ بجائے عدالت میں پیش ہونے کے وہ گھر میں بیٹھ گئے، اور پھر جو ان کے ورکرز نے لاہور کو میدان جنگ بنایا، 60 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی گئی، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ اسے کسی صورت بھی پسندیدہ یا پازیٹیو نہیں کہا، اور ان کو غلط ایڈوائس دی گئی کہ اس طرح شاید کو بینیفٹ مل جائے گا، لیکن بحیثیت ایک طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کورٹ میں ایک دن جا کے پیش ہو جاتے، پروسیڈنگ چلتی رہتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو سارے کیسز لوور کورٹس میں ہیں، کہ اگر یہاں سے ان کے خلاف فیصلہ آ بھی جائے تو اس کی ابھی 3-4 اپیلیں ہو سکتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے وہاں تو وہ پوتا جا کے فیصلہ سنتا ہے اس مقدمے کا جو کبھی اس کے دادا نے کیا ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں کس ارسطو نے ان کو یہ مشورہ دے دیا تھا کہ اس صورتحال کو اس نہج تک پہنچا دیا جائے۔ مقیم صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے بھی ملاقات کی ہے، چودھری غلام حسین صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا، میں گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا، بیگم کو کہہ بھی دیا تھا، بیگ بھی تیار تھا، میں صرف اس وجہ سے جو ہے پیچھے ہٹاؤں کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور یہ مجھے تھریٹ ہے اور میری جان کو خطرہ ہے، اور اس وجہ سے میں اس عدالت میں بھی توشہ خانہ والے جہاں جس عدالت میں یہ کیس تھا وہاں بھی میں اسی وجہ سے نہیں پیش ہوں، کیونکہ میری جان کو شدید خطرے ہیں۔ ہاں اگر عدالت مجھے یہ گارنٹی دیتی ہے کہ مجھے خطرہ، میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور مجھے تحفظ دیا جائے گا تو میں ضرور پیش ہوں گا۔ ویسے انہوں نے کہا ہے کہ میں 18 کو پیش ہونے جا رہا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 18 کو عمران خان صاحب کو کیا گرفتاری ان کے عمل میں لائی جائے گی، یا پھر وہ پیش ہوں گے تو ان کا پروسیجر آگے جاری رہے گا؟ دیکھیے، جہاں تک تو ان کا یہ کہنا کہ میری جان کو خطرہ ہے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوا، یہ تو اللاجیکل ہے۔ یہ عدالت میں پیش ہو کے کبھی ان کے وکلاء یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے، یہ تھریٹس ہیں، اور عدالت جو ہے ان کی مناسب سیکیورٹی کا آرڈر جاری کر دے، اور میرا یقین ہے کہ وہ آرڈر جاری کر دیتی عدالت۔ اب یہ ہے کہ جو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ کیس میں ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ انہوں نے فیصلہ جو محفوظ تھا اس کو سنایا، اس کے مطابق انہیں گرفتار کر کے 18 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم برقرار ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ان کو آج رات کو بھی کسی بھی لمحے گرفتار کر کے اگر پولیس لے جائے تو وہ 18 کی صبح جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دے گی۔ مطلب یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوگا کہ اب انہیں گھر سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا جائے گا، پولیس کی وین میں بٹھا کے انہیں پھر اسلام آباد تک وہ لے کے جائیں گے، تو کیا حاصل وصول ہوگا؟ ہونا تو یہی تھا، اینڈ آف دا ڈے پوتی نے بورڈ کے نیچے آنا ہی آنا تھا، لیکن پتہ نہیں ہم سیدھے طریقے سے کان کیوں نہیں پکڑتے، اسے گھما کے کیوں پکڑتے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ جی مقیم صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ وزارت دفاع کھل کر سامنے آئے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جو پاک فوج ہے وہ سرحدوں میں کی حفاظت میں مصروف ہے، اور سازہ جو ہیں وہ
جو ہے اس میں مصروف ہیں، مردم شماری میں مصروف ہیں، اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ جو اور ادارے ہیں وہ اور معاملات میں جو ہے مصروف ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کیا یہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، یہ پروسیجر کس طرف جاتا ہوا آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اب الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بعض ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ دیکھیے، جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہے وہ تو اسٹیٹ ہے کہ 2 اسمبلیوں کی تاریخیں دی جا چکی ہیں، اختیارات جو ہیں وہ کمیشن کو منتقل ہو جاتے ہیں جس وقت الیکشن شیڈیول اناؤنس یا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ اپنی پاورز کا کتنا استعمال کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ اب الیکشن کمیشن کے انڈر ہیں، لیکن یہ ایک عجیب مثال قائم کی جا رہی ہے تاریخ میں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خاص طور پہ، کہ اب آئندہ کوئی بھی حکومت جو برسر اقتدار ہوگی اور وہ الیکشن نہ کرانا چاہے تو کسی بھی ادارے کی طرف سے وہ یہ کہہ دیں گے کہ جناب ہم تیار نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کہے گا میری تیاری نہیں ہے، پولیس کہہ دے گی نفری نہیں ہے، وزارت خزانہ کہے گی کہ پیسے نہیں ہیں، تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ میں اس میں کوئی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے، اگلی مرتبہ اللہ جانے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایک ہم غلط مثال قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مل بیٹھ کے یا تو ڈیسائیڈ کر لیتے کہ یار یہ ملک کی صورتحال ہے اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن کرا سکیں، تو لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈیسائیڈ آن اے یونانیمس ڈیٹ۔ اب وہ ہر آدمی کو جو ہے وہ اپنا مفاد عزیز ہے اور سب کی جو اسٹریٹجی وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ انہوں نے پاؤ گوشت کے لیے بھینس مار دینی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کا بھلا نہیں ہونے دینا۔ اب نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے ان حالات میں، نہ فورن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، نہ ملکی کاروبار کہیں آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ان حالات میں کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کنٹینیو ہو سکتا ہے، نہ عوام سکھ کا سانس لے نہ سکتا ہے، نہ کوئی اور سرگرمی جو ہوتی ہے ملک میں وہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم تو کسی اور اس سیارے کے مخلوق اس وقت جس کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ اقتدار ہے، نہ وقار ہے، نہ کوئی ساکھ ہے، اور نہ ہی کوئی چہرہ رہ گیا دنیا کو دکھانے کے لیے who we are or what we do۔ مقیم صاحب لاسٹ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کیا یہ ملک میں اسی طرح سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جاری رہے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہ ہونے سے ملک کی جو عوام پر جو اس وقت عوام کی بڑی تعداد، یہ تو مختلف ذرائع نے بھی اس پر سروے بھی کیا ہے، مختلف جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس پر جو ہے وہ کوریج بھی کی ہے، پیمرا کی جانب سے پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، ایک اپوزیشن لیڈر عمران خان مطلب ایک بڑی میجر پارٹی کے لیڈر ہیں، ان پر پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، ان پر قدغنیں بھی لگا رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ صحافیوں پر جو ہے ان کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، ان کو اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا جائے گا تو ان کو کافی جو ہے وہ مہینے جیل میں رکھا جائے گا، اور ان کو جو ہے الیکشن سے جو ہے روکنے کے لیے ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے ان کو بھی کنٹرول کیا جائے گا عمران خان کی گرفتاری کے بعد۔ آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں، تو کیا وہ اس میں کوئی رول ادا کر سکیں گے عمران خان کی گرفتاری کے بعد؟ دیکھیں جی، اب یہ پتہ نہیں، کیونکہ جو 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس میں تو چودھری پرویز الہی کہیں نہیں ہے۔ بالکل انہیں ایک نمائشی صدر تو بنا دیا گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی ان کی ایڈوائس دی جا رہی ہے یا ان کی کوئی انپٹ ہے اس ساری صورتحال میں، کیونکہ عمران خان کے ارد گرد جو ہاکس موجود ہیں وہ میرے حساب سے وہ تو اپنی راہیں سیدھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے خان صاحب کی راہ کھوٹی کر دی ہے وقتی طور پہ، کہ بلا وجہ کی یہ مقدمے بازی، عدالتوں کی حاضریاں، اور عمران خان کیمپین کیسے چلائیں گے جس وقت وہ بقول حکومت کے 36 مقدمات ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ 80 اور 90 کے درمیان فگرز ہیں۔ اب مجھے بتائیے ہر دوسرے دن ملک کے کسی حصے میں ان کی تاریخ پڑھ رہی ہوگی تو جلسہ کرنے کب جائیں گے، وہ عوام سے کب ملیں گے، وہ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کب کریں گے، میڈیا کو کب ٹائم دیں گے؟ تو یہ ایک اڑتا ہوا تیر پشت میں لے لیا ہے، بظاہر تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اب یہ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ حالات ان کے لیے بہت آسان نہیں ہوں گے۔
جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ جو کہ تجزیہ دے رہے تھے، اپنا غیر جانبدارانہ تجزیہ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ حالات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی سازگار نظر نہیں آ رہے. آنے والا دن جو ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے شدید جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اچھے دن نہیں ہے، کیونکہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ عدلیہ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس پہ بھی جو جج ظفر اقبال صاحب ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم تفصیلی فیصلہ جاری کریں جو کہ 8 صفحات پر مشتمل ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو کورٹس ہیں ان کی جو ہے وہ پولیس تعمیل کرانے گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز نے جو ہے ان کو گرفتاری نہیں کرنے دی، ان کو تعمیل نہیں کرنے دی، لہٰذا عمران خان کو جو ہے وہ خود گرفتاری دینی چاہیے تھی. اس معاملے میں انہوں نے گرفتاری نہیں دی، لہٰذا ہم متعدد بار ان کو بلا چکے ہیں، وہ اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے، وہ آئیں اور اپنا جو ہے وہ آ کر کے اس کا سامنا کریں. اپنے میزبان سردار طیب خان کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.